چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے روحانی سستی ایک شخص پر غالب آتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی عادات کس طرح سے بدل جاتی ہیں، کس طرح سے اس کی جو ریگولر زندگی ہوتی ہے، اس کی جو روٹین والی زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح سے بدل جاتی ہے۔ افیسیوں 5ویں باب کی پہلی سے جو 18ویں آیت ہے، یہ ایک ایماندار کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک ایماندار کو مسیح یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے شخص کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہالیلویا۔ لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جب یہ ساری باتیں جو افیسیوں 5واں باب ڈسکس کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، جب ایک ایماندار کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ روحانی سستی کا کیا ہے؟ شکار ہے۔ وہ روحانی سستی کا کیا ہے؟ بولو نا، روحانی سستی کا کیا ہے؟ شکار ہے۔ پہلی بات جو ہے اس بات سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایماندار روحانی سستی کا شکار ہے، وہ پہلا کام جو ہے وہ خدا سے محبت کرنا کم کر دیتا ہے۔ جب ایک ایماندار کی زندگی میں خدا کے ساتھ محبت میں کمی آ جاتی ہے، خدا کے ساتھ محبت میں کمی کیسے آ جاتی ہے، اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ابھی کہا جائے، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ خدا سے کتنی محبت کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ انکنڈیشنل ہے۔ میں اس محبت کا بیان نہیں کر سکتی، میں اس محبت کا بیان نہیں کر سکتا جو میں خدا سے کرتا ہوں، جو میں خدا سے کرتی ہوں۔ جب ہم اس بات کا اندازہ کہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی میں محبت کی کمی آ گئی ہے؟ پہلی بات، وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ ایماندار کیا کرے گا؟ ایمان کی حالت میں چلنا چھوڑ دے گا۔ وہ خدا کے ساتھ چلنا کم کر دے گا اور پھر کم کر دے گا اور کم کر دے گا اور کم کر دے گا اور آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ خدا کے ساتھ واک اس کی کم ہو جائے گی، خدا کے ساتھ گفتگو کم ہو جائے گی، خدا کے ساتھ بات کرنا اس کا کام، وہ بات کرنا کم کر دے گا۔ اور خدا کے ساتھ ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم بائبل مقدس پڑھ کر خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم دعائیا حالت میں خدا سے بات کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی کوئی بھی کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی امیجنیشنز کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے ہم خدا سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں جب خدا کے ساتھ محبت میں کمی آتی ہے تو پھر خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات ہے وہ خدا کے ساتھ واک کرنا، خدا کے ساتھ ٹاک کرنا، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا کم کر دیتا ہے اور پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا بھی کم کر دیتا ہے۔ اور جب وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا کم کر دیتا ہے تو جتنے نال محبت نہیں ہوتے، نہ رفاقت بھی نہیں۔ جس کے ساتھ محبت نہیں اس کے ساتھ رفاقت بھی نہیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں کی کمپنی سے، ایمانداروں کی صحبت میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص پر روحانی سستی آتی ہے تو وہ روحانی سستی کیا کرتی ہے؟ اسے ایمانداروں کی صحبت سے نکال دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو وہ کر رہی ہے، اب جو وہ کر رہا ہے وہ ایماندار نہیں کر رہے ہیں، اور ایماندار اس سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، تجھے خدا سے محبت ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری بہن تو یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی بہن ہے، جو روحانی سستی کا شکار ہو چکی ہے، اب اسے وہ بہن اچھی نہیں لگ رہی ہے، جو اسے درستگی کی طرف لے کر آ رہی ہے، جو اسے یہ بتا رہی ہے کہ جاگ جا تو سو رہی ہے۔ 10 کنواریوں کی تمثیل آپ کو یاد ہوگی، 5 جو ہیں وہ سست ہیں،
اور ان کے لیے کیا ہوا؟ دروازہ بند ہو گیا۔ خدا کے ساتھ محبت میں کمی آتی ہے تو خدا کے ساتھ چلنے میں کمی آ جاتی ہے، خدا کے ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ خدا اور خدا کے لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کمپنی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایمانداروں کی ہوتی ہے اور جو خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہوتی ہے۔ اور مقدس پالوس رسول مسیح کی صلیب کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی بات پر بات کرتا ہے تو وہ ایمانداروں کی رفاقت پر بات کرتا ہے، وہ فیلوشپ پہ بات کرتا ہے، وہ ایمانداروں کے آپس میں مل کر خدا کے کلام کو ڈسکس کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، ایمانداروں کے آپس میں مل کر دعا کرنے کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور دشمن ابلیس کیا کرتا ہے؟ جب ایک ایماندار کو روحانی سستی میں لے کر آتا ہے تو اس سے وہ رفاقت چھین لیتا ہے، پھر اسے وہ ایماندار لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں، پھر جتھے ایماندار دی ٹولی نو لنگدا ویدا نا اتھوں گلی بدل دیتا ہے۔ جہاں پر اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ نظریں کتراتے ہیں، لوگ ایسے فیل کروا کر نکل جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روحانی سستی ہے اور خدا سے دوری ہے، خدا کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، خدا کے ساتھ محبت میں کمی ہے، اس لیے اب خدا کے لوگ بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ ہللویہ! یہ روحانی سستی کی نشانیاں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، وہ کام ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایماندار خدا کی حضوری سے نکل رہا ہے، ایک ایماندار کی زندگی میں خدا سے محبت میں کمی آ رہی ہے۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ جب خدا کے ساتھ محبت میں کمی آ جاتی ہے، مقدسینوں کے ساتھ رفاقت میں کمی آ جاتی ہے، پھر تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ روحانی ذمہ داریاں جو خدا کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے ان کو اٹھانا، ان کو نبھانا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے ایمانداروں کو۔ جو ذمہ داریاں دی گئی ہوتی ہیں، انتظام میں رہتے ہوئے جو ذمہ داریاں دی گئی ہوتی ہیں، بہن آپ نے یہ کام کرنا ہے، بہن آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، بہن آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، تو اولا کام اونجی بھی آئے بہن گھر ستی ہے۔ پھر روحانی ذمہ داریوں کو اٹھانا مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایماندار کو، جب وہ روحانی سستی کا شکار ہوتا ہے۔ آج میں چلتے چلتے میں سوچ رہی تھی، میں ایک بات کا ایکسپیرینس کر رہی تھی اور ایک بات کا میں تجربہ کر رہی تھی کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے ہم کہیں نہ کہیں سے پاسبلٹی نکال ہی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے کی پاسبلٹی نکال لیتے ہیں۔ جو بات اس نے ہمیں کہی ہوتی ہے، جو کام اس نے ہمیں کہا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کام کو کرنے کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہم نکال ہی لیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک ایماندار جب اپنی روحانی ذمہ داریوں کو ٹھیک طور سے نہیں نبھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا، اب اس کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہوا ڈرو نا، تسی تے جدے ہے ہی نہیں جے۔ آپ اس جگہ پر ہیں، آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس جگہ پر ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کلام سن رہے ہیں، آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ کوئی فری لوگ نہیں، آپ کوئی فارغ لوگ نہیں، آپ کو بھی بڑے 100 کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن یہاں پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے میرے لیے دنیا کے کام ضروری ہیں، جتنے میرے خاندان کے کام میرے لیے ضروری ہیں، اتنے ہی میرے خدا کی طرف سے دیے گئے کاموں کو کرنا بھی میرے لیے اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہلیلویہ! سو اب برکت ہے اور آپ پر خداوند کا فضل ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جسمانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ روحانی ذمہ داریوں کو بھی اچھے طریقے سے نبھانا آپ کا فرض ہے۔ ہلیلویہ! ہلیلویہ! سو اگر ان میں سے کوئی بھی بات آپ کو نظر آ رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں ہے، تو 1 منٹ کے لیے خداوند کے حضور آئیں اور اقرار کریں کہ خدا میں نے مقدسینوں کے ساتھ رفاقت کرنا چھوڑ دی تھی اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں روحانی سستی کا شکار ہوں، اور اس وجہ سے میں نے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا کام کر دی، میں نے دعا کرنا کام کر دی، میں نے کلام پڑھنا کام کر دیا، اور میں نے تجھ سے گفتگو کرنا کام کر دیا، میں نے تیرے ساتھ بات چیت کرنا کام کر دیا، میں نے تیرے ساتھ چلنا کام کر دیا۔
हालेलुया। 1 मिनट के लिए सोचिए, गौर करिए। फिर चौथी और बड़ी अहम बात क्या है? जब एक ईमानदार रूहानी सुस्ती का शिकार हो जाता है तो उसका दिल जो होता है वो ऐसी ख्वाहिशात पर लग जाता है जिनसे कलाम सख्ती से मना करता है, जिनसे खुदा क्या करता है? सख्ती से मना करता है। ऐसी ख्वाहिशात दिल में उभरना शुरू हो जाती हैं, ऐसी ख्वाहिशात जिंदगियों में आना शुरू हो जाती हैं जिनसे कलाम मना करता है। कलाम लालच करने से मना करता है। ईमानदार की जिंदगी में चीजों को, दुनियावी चीजों को हासिल करने का बेजा लालच आना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि चीजों का होना गलत है, बेजा लालच, बेजा चीजों को जिनकी जरूरत भी नहीं है उनको हासिल करने का लालच जिंदगियों में आना शुरू हो जाता है, और फिर उनको पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जो मसीह की सच्ची और हकीकी सूरत को एक ईमानदार की जिंदगी में से नजर नहीं आने देती। सो अगर कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कलाम के खिलाफ है, आइए उसे सलीब के नीचे रखेंगे, आइए उसे खुदावन के पास लेकर जाएंगे। फिर बड़ी अहम बात है, जब एक ईमानदार रूहानी सुस्ती का शिकार होना शुरू हो जाता है तो वो पता क्या करता है? ठट्ठेबाज हो जाता है। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक बात है। जब एक ईमानदार रूहानी सुस्ती का शिकार हो जाता है, वो खुदा से मोहब्बत करना काम कर देता है, वो खुदा के साथ चलना काम कर देता है, वो खुदा के साथ गुफ्तगू करना काम कर देता है, वो ईमानदारों की रफाकत में से निकल जाता है, वो दुनियावी ख्वाहिशों में फंस जाता है। तो फिर इन सब बातों के सारी बातों का नतीजा क्या निकलता है कि वो ठट्ठेबाज हो जाता है। और जरूरी नहीं है जो आप किसी इंसान को मॉकिंग कर रहे हैं, किसी इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी शक्ल सूरत को लेकर, उसकी हालत को लेकर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जरूरी नहीं सिर्फ यही ठट्ठेबाजी है। ऐसे तमाम काम जिनसे मसीह मना करता है, खुदा मना करता है, और ईमानदार होने के नाते, रास्तबाज होने के नाते हम फिर भी कर रहे हैं, तो हम सलीब का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, हम मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, हम मॉकिंग कर रहे हैं, हम दूर खड़े होकर ये चैलेंज करते हैं, हाँ हूं दस तू ते मना किया मैं ते करन दिया। हम इब्लीस को मौका देते हैं। सो खुदावन के लोग होते हुए ऐसी गुफ्तगू, ऐसे इल्फाज जो ठट्ठेबाजी में आते हैं उनसे परहेज करिए। हम उनसे क्या करें? इज्तनाब करें, हम उनसे दूर रहें, हम उनसे परहेज करें, क्योंकि ये सब बातें रूहानी सुस्ती की निशानियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जाग रहे हैं? हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। फिर जब एक ईमानदार रूहानी तौर पर सुस्त हो जाता है, वो खुदा से मोहब्बत करना बंद कर देता है, तो उसकी जिंदगी में से अवेयरनेस खत्म होना शुरू हो जाती है, वो लाशऊर होना शुरू हो जाता है। फिर जब वो ईमानदार था उसे पता था मैंने बड़ों से गुफ्तगू करनी कैसे है, जब वो ईमानदार था उसे पता था मैंने खुदा के खादिमों की इज्जत कैसे करनी है, जब वो ईमानदार था उसे ये भी पता था कि जब कोई मुझे बुरा भला कहता है तो मैंने आगे से कैसा बर्ताव करना है, जब वो ईमानदार था तो उसका रूहानी इखलाक बेहतरीन था। लेकिन जैसे ही वो रूहानी सुस्ती में गया है उसे ये मालूम नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है। आज ज्यादा प्रॉब्लम पता कहां पे है? आज हर शख्स अपनी जात में सब कुछ है, उसकी नजर में कोई दूसरा कुछ भी नहीं है। और जब एक ईमानदार रूहानी सुस्ती का शिकार होता है तो उसकी भी यही फितरत होना शुरू हो जाती है। वो अपनी नजर में ठीक है, उसी पर जुल्म हो रहे हैं,
उसी पर सितम हो रहे हैं, वही सच्चा है, उसी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसी के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उसी के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। एक अकेला वही मजलूम रह जाता है, बाकी सारे मिलकर उस एक अकेले पर जुल्म कर रहे होते हैं। जब ऐसी सोच है तो इसका मतलब क्या है? रूहानी सुस्ती का शिकार है। अवेयरनेस का खत्म हो जाना इस बात की निशानी है, इस बात का सबूत है कि हम क्या है? रूहानी सुस्ती का शिकार है। जब एक नौजवान को ये भूल जाए कि मेरे सामने कोई बड़ा खड़ा है और मैंने उसके साथ कैसे बात करनी है, मैंने उसके साथ कैसे गुफ्तगू करनी है, तो समझ लीजिए कि ये शख्स खुदा की इज्जत नहीं करता तो मेरी इज्जत क्या करेगा। जब एक शख्स खुदा के खादिमीन की इज्जत करना भूल जाए, खुदा के लोगों की इज्जत करना भूल जाए, तो समझ लीजिए कि ये शख्स खुदा की इज्जत नहीं करता तो मैं तो फिर इंसान हूं। हालेलुया। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि जिस भी शख्स में ये तमाम बातें हैं, ये तमाम काम है, वो क्या है? रूहानी सुस्ती ने उस पर क्या किया हुआ है? गलबा पाया हुआ है। वो रूहानी मुर्दगी का शिकार है। और मुकाशफा की किताब के अंदर एक कलीसिया को लिखते हुए यूहन्ना आरफ ने कहा, तू कहलाती जिंदा है लेकिन तू है मुर्दा। और कैसे रसूल को यह पता चला कि वह मुर्दा? उसके कामों से, कलीसिया में मौजूद लोगों की हरकत से, उनके कामों से ये पता चला कि वो क्या है? वो कहलाते जिंदा है लेकिन है मुर्दा है। सो प्लीज, मैं हमेशा जब भी खुदा का कलाम सुनाती हूँ, मैं आखिर पे एक बात जरूर कहती हूँ, रिस्पेक्ट ईच अदर। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे को इज्जत दे। और पौल कहता है फिलिपियों के खत के अंदर कि इज्जत के रूह से दूसरे को अपने से क्या कर? बेहतर जान। जब एक दूसरे को इज्जत देना छोड़ देते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम रूहानी सुस्ती का शिकार हैं। डू रिस्पेक्ट, इज्जत कीजिए एक दूसरे की। कोई आपकी इज्जत करता है, नहीं करता, कोई बात नहीं, ये उसकी तरबियत है, ये उसका कंसर्न है, ये उसकी बात है। आप इज्जत कीजिए, आप इज्जत कीजिए, एक दूसरे की इज्जत करें, बड़ा छोटे की करे, छोटा बड़े की करे। यही खुदावन हमसे चाहता है कि हम मसीह में एक दूसरे के साथी बने रहे, हम मसीह में एक दूसरे को जगाने का बायस बने। और अगर आपको समझ आती है ये कलाम सुन के कि मेरा कोई साथी है, मेरी कोई ऐसी बहन है जो रूहानी सुस्ती का शिकार है, उसमें ये सारी बातें हैं, तो उसके लिए दुआ करें, उसे खुदावन के पास लेकर आए, उसके लिए आंसू बहाएं, उसके लिए शिफात करें कि खुदावन इसकी जिंदगी पर क्या कर? रहम कर। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हैं, आइए आंखों को बंद करते हैं।